بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایک اہم رکن کو اعلیٰ ترین عہدہ دے دیا۔ کیا یہ سیاسی رشوت تھی؟ یہ بہت ہی اہم ایک دھماکے دار اور کڑاکے دار خبر ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کیسے، کس طریقے سے ہوا، وہ کون صاحب ہیں، وہ کیا صورتحال کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سارا بتاتا ہوں، ثبوت بھی دکھاتا ہوں۔ جی ہاں، ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ سروے یا رپورٹ آئی، وہ جو سارا بیانیہ تھا نا، فلاں چور اور فلاں ڈاکو اور کرپٹ، تمہارا ٹبر سارا چور، یہ وہ سارے کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو گیا۔ اس سارے کے سارے بیانیے کے جہاز میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا۔ اس سارے کے سارا نیریٹو جو ہے نا خان صاحب، کیونکہ پرفارمنس تو پہلے ہی صفر ہے نا، وہ تو سارے فیل ہو چکے ہیں، وہ تو آلو پیاز گوشت دالیں مہنگائی بے روزگاری سب کچھ، گیس بجلی کے بل سب کچھ تو جینے کا نہیں چھوڑا نا۔ ایک یہ تھا کہ جی دیکھے میں نے تو چوروں کو جیل میں ڈالوں گا، میں تو یہ کروں گا، میں کرپشن کے خلاف ہوں، بندہ بڑا ایماندار ہے، یہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ کیسا ایماندار بندہ ہے کہ یہ تو پاکستان 16 درجے کرپشن میں اوپر چلا گیا، یعنی ہماری جو کرپشن کے حوالے کرپشن انڈیکس کے حساب سے 16 درجے ہم زیادہ کرپٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے؟ اور پھر ساتھ جب یہ لگا کہ یہ نواز شریف کے دور میں وہی جو انڈیکس تھا وہ 117/80 اور یعنی 180 ممالک میں 117 نمبر پہ، اور اب ہم 140 پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تو پھر اس بہت بڑی ایک شکست تھی نا۔ اور پھر جب وہ بندہ کہے کہ جی میں تو کرپشن کے خلاف، اور میرا تو جہاد ہی کرپشن کے خلاف ہے، اور میری پوری پارٹی کا منشور ہی کرپشن کے خلاف ہے، اور سارا کچھ یہ صرف کرپشن کا ہی راگ الاپتا رہے، اور پتہ چلے کہ سب سے بڑی کرپٹ حکومت انہی کی ہے پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں، تو پھر تو خیر چیخنا بنتا ہے نا، پھر تو چلانا بنتا ہے۔ اس دوران پھر حکومتی مالشیا پالشیا نے کہنا شروع کر دیا، الزامات کی بارش کر دی۔ ایک مالشیا پالشیا چینل بھی ہے ARY، میں آپ کو بتاؤں نا اس حوالے سے کہ مطلب انہوں نے کیا کہا۔ مالشیا پالشیا چینل نے ایک رپورٹ چلائی، اس رپورٹ کے میں 3 آپ کو اہم نقطے بتاتا ہوں کہ جی ہم گئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ہیڈ آفس میں، وہاں پر ہمیں کسی نے گھسنے نہیں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا حصہ کہ دیکھیں یہ ایک عام سے علاقے میں چھوٹا سا ان کا دفتر ہے جو ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور نمبر 3 کہ جس دفتر میں ہے نا اس دفتر کی گلی میں بھی انہوں نے کوئی سروے نہیں کیا۔ ان 3 نکات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سروے غیر مستند ہے، اور یہ مستند نہیں ہے، اور ماننے کہ اب تمہاری صحافت پہ بھی 3 حرف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لعنت ہے میں سمجھتا ہوں تمہاری صحافت پر کہ جہاں پہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اگر کوئی دفتر چھوٹا ہے کسی کا، کوئی عام سے علاقے میں ہے، کہ کسی نے آپ کو دفتر میں گھسنے نہیں دیا یا دفتر والوں نے اس گلی میں سروے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ ساری رپورٹ ہی غلط ہے۔ اب یہ تو پہلی بات۔ شہباز گل جیسے مالشیا پالشیا نے اسی مالشیا پالشیا چینل کی اس رپورٹ کو ساتھ ٹیگ کر کے لکھا کہ دیکھو جی یہ آپ ٹی وی کی رپورٹ دیکھ لیں، اور انہوں نے اسی وجہ سے یہ ہے اس رپورٹ کی حقیقت، اور ساتھ یہ لکھا کہ عادل گیلانی جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے منسلک ہیں، وہ جناب پاکستان کے ہیڈ ہیں، اور وہ عادل گیلانی کو نواز شریف نے سربیا میں سفیر لگایا تھا۔ اس وجہ سے جناب آپ دیکھیں کہ وہ یہ تو پھر نون لیگ کی رپورٹ ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب اور باقیوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، فائنینشل کرپشن کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فائنینشل کرپشن کی وجہ سے یا مالی بدعنوانی کی وجہ سے یہ ہمارا سکور گرا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ رول آف لا نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے وغیرہ، اس حوالے سے ہے، ادروائز ہم کوئی کرپٹ نہیں ہے، بدعنوان نہیں ہے، یہ باتیں کی گئیں، ٹھیک ہے۔ میں نے عادل گیلانی صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب نے سربیا میں لگایا، تو پھر بات انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا۔ اچھا، اسی دوران باقی یہ باتیں بھی سامنے آ گئیں کہ اگر عادل گیلانی کو نواز شریف صاحب نے سربیا میں لگایا
تو ولید اقبال صاحب کی والدہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحبہ، تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ بھی اس کی ممبر ہیں یا بورڈ آف ٹرسٹی کی ڈائریکٹر ہیں یا ممبر ہیں، انہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے پھر، یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے جو ولید اقبال صاحب ہیں، وہ ان کی والدہ جو اگر ان کی وہ ممبر ہیں یا بورڈ آف ٹرسٹی کی ڈائریکٹر یا رکن ہیں، تو پھر ان کا کیا ہے؟ پھر اگر عادل گیلانی کو کسی نے سربیا میں لگایا، عادل گیلانی صاحب نے مجھے بڑا مزے کی بات بتائی، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ نواز شریف نے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کسی بندے کو سربیا کا سفیر لگایا تھا نا، عمران خان صاحب نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رکن کو صدر پاکستان بنایا۔ میں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی نقوی صاحب، یہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جناب عارف علوی صاحب کا ممبرشپ کا فارم ہے، اور عارف علوی صاحب صدر مملکت، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ممبر ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے صدر لگا دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، وہ بھی ممبر ہیں اور ان کو صدر لگا دیا، نواز شریف نے اگر مجھے سربیا میں سفیر لگایا تھا، تو پھر آپ خود بتائیں کہ کس نے سیاسی رشوت دی؟ اس کا مطلب عارف علوی صاحب بھی بک گئے ہیں۔ عارف علوی صاحب کو بھی اعتماد نہیں تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے ممبرشپ اس کی حاصل کی، اور یہ ممبرشپ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے ایک اور کوسچن، میں بتاتا ہوں، بڑی آپ کو دلچسپ باتیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا سکور خراب ہوا ہے نا، جو پاکستان فیل ہوا ہے، جو پاکستان کرپشن میں 16 درجے اوپر چلا گیا ہے کپتان کی حکومت میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں مالی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ وہ کرپشن ہے، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے، یہ بیڈ گورننس ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہماری درجہ بندی خراب کی ہے، ادروائز ہم مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا نقوی صاحب یہ آپ سوالات پڑھ کے ذرا سنا دیں جو سوالات ہم نے پوچھے ہیں لوگوں سے، اب آپ کو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ مالی کرپشن کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا ہے، یا بدعنوانی کی وجہ سے، یا عام ویسے کوئی رول آف لا کے نہ ہونا، یا مثال کے طور پہ بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ میں نے کہا جی بتائیں، یہ سوال انہوں نے مجھے بھیجے عادل گیلانی صاحب نے، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ پالشیا پر آپ بھلے 3 حرف بھیجیں یا جتنے حرف بھی بھیجیں۔ پہلا سوال ہے جناب، آر دیئر کلیئر پروسیجرز and accountability governing the allocation and use of public funds، یہ پوچھا کہ پبلک فنڈز کے استعمال میں کوئی خرد برد کی گئی۔ دوسرا سوال، are public funds misappropriated by ministers, public officials for private or party political purpose، کہ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا جو پبلک فنڈ ہے، جو لوگوں کا فنڈ ہے، جو ہمارا فنڈ ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ، کیا منسٹرز اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پارٹی اسے پارٹی کے لیے استعمال کیا گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، آر دیئر اسپیشل فنڈز فار وچ دیئر از نو اکاؤنٹیبلٹی، کوئی ایسے بھی فنڈ ہیں جن کی کوئی آڈٹ یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ اور چوتھا سوال، آر دیئر جنرل ابیوسز آف پبلک ریسورسز، پبلک ریسورسز کو غلط استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ سوال، از دیئر اے پروفیشنل سول سروس or large numbers of officials directly appointed by the government، کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پروفیشنل سول سروس یا کوئی بہت بڑی تعداد جو کہ ڈائریکٹلی اپوائنٹ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، از دیئر این انڈیپینڈنٹ باڈی آڈیٹنگ دا مینجمنٹ آف پبلک فائنینسز، کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی بھی ہے، کوئی ایسی غیر جانبدار ادارہ بھی ہے کہ جو آڈٹ کرتی ہے پبلک فنڈز کا؟ از دیئر an independent judiciary with the power to try ministers، کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ہے کہ جو منسٹرز کو بھی اس طریقے سے ان سے پوچھ گچھ کر سکے یا ان کا ٹرائل کر سکے؟ از دیئر اے ٹریڈیشن آف پیمنٹ آف برائبز ٹو سیکیور کانٹریکٹس اینڈ گین فیورز، کوئی کیا ایسا بھی ہے کہ یہ کانٹریکٹس کے حصول کے لیے، کانٹریکٹس کا حصول کا یعنی کہ ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جاتی ہو، یا اس طریقے سے ذاتی مفادات کے لیے حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جاتی؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جتنے 7-8 کوسچن ہیں، یہ سارے کے سارے فائنینشیل کرپشن سے متعلق ہیں،
انہوں نے کہا ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں، یہ انہوں نے جو کوشچن بھیجے یہ اوریجنل مجھے بھیج دیے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ کوئی رول آف لا یا بیڈ گورننس ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدھ سوال سے آپ مانی نکال لیں، لیکن سارے کے سارے کوشچنز یہ فائنینشیل کرپشن سے متعلق ہیں. اس کے بعد ان سے میں نے کہا جی کچھ کہتے ہیں کہ جی مختلف ادارے تھے اور سارے اداروں نے ہماری ریٹنگ نہیں گرائی. انہوں نے مجھے اس کی ڈیٹیل بھجوائی، سب کے سب اداروں نے تقریباً ان کی ریٹنگ گرائی ہے، سب کے سب اداروں نے ان کی ریٹنگ گرائی ہے. انہوں نے کہا جی میرا کیا اس میں دخل اندازی ہے، آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، آپ باقی ادارے دیکھ لیں، سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں. انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں وہ جو وہی لفظ وہ بھونکنے والے کتے استعمال کر رہے ہیں، وہ جو احمد جواد صاحب بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ظاہر ہے جب کسی بندے کو آپ اس طریقے سے مورد الزام ٹھہرائیں، آپ اس بندے کو اس طریقے سے ان پر غلط باتیں کریں ان پر. یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی جس کے خان صاحب قصیدے پڑھا کرتے تھے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو وہی ہے، اس کا عملہ بھی تقریباً وہی ہے، یا سسٹم بھی اس کا وہی ہے، اس کا پروسیجر بھی وہی ہے. وہ اگر وہ اس وقت پچھلی حکومتوں میں کرتے تھے سروے یا رپورٹس آتی تھیں تو پھر آپ کہتے تھے یہ بڑے کرپٹ ہیں. اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو بڑی اچھی لگتی تھی، بڑی پیاری اور میٹھی لگتی تھی، تو پھر پروسیجر تو وہی ہے نا. اگر اس وقت آپ کو بڑی پیاری لگتی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو آج بھی وہی پیاری لگنی چاہیے، آج بھی وہ اسی پروسیجر پہ کرتے ہوں گے، آج بھی ان کا سسٹم وہی ہوگا، آج بھی ان کا وہی طریقہ کار اور پروسیجر ہوگا اور وہی سسٹم ہوگا، وہی نظام ہوگا، وہی سٹاف ہوگا، اسی طرح سے ہوگا. اگر کل کو وہ کسی کی کرپشن زیادہ دکھا رہے تھے تو آپ کو بڑا اچھا لگتے تھے، اب آج آپ کی کرپشن اس سے بڑھ کے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہو گئی ہے تو آج آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ آج آپ اس آئینے کو توڑنے لگے ہیں کہ جس آئینے نے دکھا دیا ہے کہ آپ کا منہ کالا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ منہ کالے کا علاج کروائیں، آپ اس کو دھوئیں، کہ آپ دھبے دھوئیں، آپ کے دامن پہ دھبے لگے ہیں، اس کو آئینہ دکھا رہا ہے، آپ آئینے کو توڑنے پہ آ گئے. دنیا کا اصول ہے، ایک مجوزہ بہترین اصول ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے پرابلم مانیں، آپ اس کو پہلے غلطی مانیں، آپ اس کو پہلے. میں غلطی مانوں ہی نہیں تو میں ٹھیک کیسے کروں گا بھائی؟ آپ اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اگر آپ حکمران ہیں چاہے آپ کی حکمرانی سے متعلق ہے، اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو آپ پہلے تو غلطی مانیں نا، آپ پہلے تو پرابلم مانیں، آپ پہلے تو مانیں، تسلیم تو کریں کہ جی ہاں غلط بات ہوئی ہے، جی ہاں یہ پرابلم ہے، جی ہاں یہ ایشو ہے، جی ہاں یہ ہمارے کمزور ایریاز ہیں. جب آپ مانے ہی نہیں، کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ اس کو کہیں کہ یہ تو نواز شریف کو نے فلاں جگہ لگایا تھا، تو پھر تو ٹھیک بات ہوئی نا عادل گیلانی صاحب کی کہ آپ نے، وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ممبر ہے، عارف علوی صاحب، آپ نے اس کو صدر پاکستان لگا دیا. تو کیا یہ سیاسی رشوت تھی؟ تو صدر پاکستان نے آج کیا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ جسٹس جاوید ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، سوری اگر میں نے پہلے کوئی غلط نام لیا ہو، ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، تو وہ جو ولید اقبال صاحب کی جو ہے نا والدہ ماجدہ ہیں، تو وہ جناب اتنی زبردست قسم کی معتبر خاتون ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ہیں. آپ نے ان کا آپ یہ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کی وہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں، اور شاعر مشرق جناب علامہ اقبال صاحب کی بہو ہیں، وہ جو ہے نا، اور ان کا تعلق ایک طرح سے پی ٹی آئی سے ہے کیونکہ ان کا بیٹا پی ٹی آئی کا اہم رہنما ہے. اب اس طریقے سے بھی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا وہ بھی ان کی بورڈ آف ٹرسٹی کی ممبر ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی بک گئی ہیں. تو بھائی وہ خدا کا نام مانیں، آئینہ نہ توڑیں، اپنا محاسبہ کریں. جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اگر آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ تو آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک ادارہ اور دوسرا سروے کرتا ہے تو آپ ان کو گالیاں دینے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرانا ڈیٹا شامل کیا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ان کو سربیا میں سفیر لگایا تھا، کبھی آپ کسی پہ پڑ جاتے ہیں، کبھی آپ مہنگائی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں جگہ بھی مہنگا ہو. کوئی تو مانو بھی صحیح نا، آپ مانو گے تو کسی چیز کو ٹھیک کرو گے نا.
یہ ٹریک پہ غلط چل رہے ہو. اگر آپ نے یہی زور لگایا ہوتا, آپ نے یہی اپنی پرفارمنس پہ ذرا توجہ دی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آپ کو کم از کم آپ کو یہ یہاں پر عدلیہ بھی مبینہ طور پہ آپ کے ساتھ, کنٹرول ٹاور بھی آپ کے ساتھ, میڈیا بھی آپ کے ساتھ, سب کچھ, اور تب بھی آپ فیل ہو گئے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر آپ اپنے غریبان میں جھانکیں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, ٹھیک ہے نا. اپنی کرتوتوں پہ آپ خود ہی ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.